بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ بن علی ابن طالب کم عمری میں نہایت عبادت گزار تھے۔ آپ سیرت میں امام حسین علیہ السلام کی تصویر تھے۔ شب عاشور امام عالی مقام نے اپنا اصحاب سے فرمایا کل سب نے شہید ہو جانا ہے۔ جناب قاسم اپنے چچا کے قریب آئے اور کہنے لگے چاچا جان، کل شہید ہونے والے کی فہرست میں میرا نام بھی ہے۔ امام نے جب جناب قاسم کو سینے سے لگایا اور فرمایا تم موت کو کیسا پاتے ہو؟ چچا جان، میں موت کو شہد سے زیادہ بھی شیریں تصور کرتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے فرزند، تم شہید کیے جاؤ گے اور میرا شیر خوار اصغر بھی شہید کیا جائے گا۔ یہ سن کر جناب قاسم نے فرمایا اے چچا جان، کیا یہ قومیں اشکیاں خیمے تک پہنچ جائیں گی؟ اس لیے کہ علی اصغر تو اس قابل نہیں کہ میدان جنگ میں آئے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے فرزند، جب شدت پیاس سے علی اصغر کا حال برا متغیر ہوگا تو ایک سوال کے جواب میں علی اصغر کو تیر مارا جائے گا، جس کے صدقے سے یہ میرے ہاتھوں میں شہادت پائے گا۔ یہ خبر سن کر جناب قاسم کے دل پر گہرا صدمہ ہوا۔ یوم عاشور جناب قاسم بہت دکھی تھے۔ امام علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے چچا جان، مجھے میدان اور کافروں سے جنگ کرنے کی اجازت دے دیں، کیونکہ اب مجھ سے روز عاشور کی مزید مصیبتیں بیان کرنے کی طاقت ختم ہو گئی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بھائی کی جان، میں تمہیں میدان میں جانے کی اجازت کیسے دے دوں اور تمہاری دوری کو کیسے برداشت کروں؟ تمہارے اس ندام نازک پیکر کو تیروں اور تلواروں کے میدان میں کیسے بھیجوں؟ میرا دل یہ سوچ کر بھی کانپتا ہے۔ جناب قاسم نے امام حسین علیہ السلام کا دامن پکڑ لیا اور بہت روئے۔ جناب قاسم اس قدر دکھی بیان کر رہے تھے اور زار و قطار رو رہے تھے کہ امام کا صبر کا باندھ ٹوٹ گیا اور جناب قاسم کو گلے سے لگایا اور زور و قطار گریہ کرنے لگے۔ اور جب دوسرے نوجوانوں نے امام حسین اور جناب قاسم کو ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کر روتے ہوئے دیکھا تو وہ لوگ زار و قطار رونے لگے، اور جب ان کے رونے کی آواز خیموں میں گئی تو بیویوں اور طفیل اہل بیت کا گریہ بلند ہو گیا۔ جناب قاسم رو رو کر اس قدر التجا کرتے تھے لیکن اجازت نہ ملتی تھی۔ جناب قاسم پریشان حالت اور روتے ہوئے اپنے خیمے کے ایک کونے میں بیٹھے، اور جناب قاسم اپنے باپ کی دوری، ماں کی تنہائی اور چچا کی غربت، بھائیوں کی شہادت اور بیویوں کی بے چینیوں کی وجہ سے اس قدر افسردہ اور غمگین تھے کہ موت کے آثار نمایاں ہو رہے تھے، جبکہ ایک طرف دیکھتے تھے کہ باقی تمام جوان میدان جانے کے لیے حاضر کھڑے ہیں اور اجازت لے کر باری باری اپنی جانیں قربان کرتے جا رہے ہیں۔ جناب قاسم اجازت نہ ملنے سے مایوس ہو چکے تھے، زار و قطار روتے رہے اور ہر سانس کے ساتھ بابا بابا کہتے رہے۔ اس غمگینی کی حالت میں یاد آیا کہ بابا نے بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا اور وصیت کی تھی کہ اے قاسم، جب غم کا پہاڑ تمہارے اوپر غلبہ کرے تو اس تعویذ کو کھولنا اور کچھ اس میں لکھا ہو اس پر عمل کرنا۔ شہزادہ قاسم نے اپنا دل میں خیال کیا کہ آج تک چچا کے زیر سایہ رہا ہوں اور کبھی کوئی غم نہ دیکھا، اور آج تک اتنا مشکل وقت مجھ پر نہیں آیا اور یہ حالات بھی کبھی نہیں دیکھی۔ آج اس تعویذ کو کھول ہی لوں۔ جب تعویذ کھولا گیا تو بابا نے لکھا تھا اے قاسم، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ جب تمہارے چچا دشمن میں گھیرے جائیں تو کوشش کرنا اپنا سر ان کے قدموں میں جا کے قربان کر دینا۔ اگر وہ تمہیں جان قربان کرنے کی اجازت نہ دیں تو بار بار اجازت مانگنا تاکہ اجازت مل جائے۔ جناب قاسم نے بابا کی وصیت پڑھی تو خوشی سے آرام نہ کر سکے، بلکہ فوراً چچا کے پاس آئے اور بابا کی لکھی ہوئی تحریر دکھائی۔ جو ہی امام حسین علیہ السلام کی نظر بھائی کی لکھی تحریر پر پڑی اور لکھے ہوئے مضمون پر نظر پڑی تو اونچی آواز سے رونے لگے کہ عاشور خیمے کے باہر جناب علی اکبر اور جناب عباس کھڑے ہوئے باتیں کر رہے تھے کہ جناب علی اکبر
جناب عباس سے کہہ رہے تھے کہ چچا جان میں آپ سے پہلے جاؤں گا، اور جناب عباس کہہ رہے تھے کہ بیٹا مجھ سے تمہارا مرنا دیکھا نہیں جائے گا، لہٰذا میں تم سے پہلے جاؤں گا۔ دونوں کا اصرار تھا کہ تم سے پہلے جاؤں گا۔ جناب عباس نے کہا، اے بیٹے علی اکبر، اگر تم جاؤ گے تو مولا حسین کا نور نظر چلا جائے گا۔ اس پر جناب علی اکبر نے کہا، اے چچا جان، اگر آپ جائیں گے تو میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ جناب عباس اور علی اکبر میں یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ایک 14 سالہ نوجوان دونوں کے قریب آئے اور ہاتھ جوڑ کے علی عباس سے کہا، چچا جان آپ نہ جائیں اور بھائی علی اکبر آپ بھی نہ جائیں۔ مولا حسین نے اس نوجوان کو خود آراستہ کیا اور فرمایا، پہلے خیمے میں جاؤ، بیویوں کو الوداع کر لو۔ شہزادہ قاسم خیموں میں آئے اور سب بیویوں کو الوداع کہا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے شہزادہ قاسم کے سر پر امامہ باندھا اور گود میں لے کر گھوڑے پر سوار کیا۔ جب آپ میدان میں آئے تو کوئی کہتا تھا سر پر سبز امامہ کتنا اچھا لگ رہا ہے، کوئی کہتا تھا ایسا محسوس ہو رہا ہے جس سے چاند کا ٹکڑا میدان کربلا میں اتر آیا ہے۔ جناب قاسم جب میدان میں آئے تو یہ کہا، اگر تم مجھے نہیں پہچانتے تو سن لو، میں فرزند حسن ہوں جو سبط پیغمبر ہے۔ امام حسین علیہ السلام تم ظالموں میں گرفتار ہیں، میں ان کے دفاع میں لڑنے آیا ہوں۔ ابن سعد اولاد پیغمبر اس قدر پیاسی ہے کہ دنیا ان کی نظر میں تاریکی ہے۔ ابن سعد نے کہا، اے لشکر والو، اس نوجوان کو جانتے ہو؟ لشکریوں نے کہا، ہم نہیں جانتے۔ ابن سعد نے کہا، یہ حسن کا یتیم ہے، فصاحت اور غلات سے بات کر رہا ہے اور شجاعت یہ تو اس کے جسم سے ظاہر ہے۔ یہ تم سے جنگ کرنے آیا ہے تاکہ لشکریوں کو زندہ تباہ کر دے، بس بہتر یہ ہے تم اس کے محاصرہ کر لو اور موت کے گھاٹ اتار دو۔ لشکروں والوں کا دل نہیں چاہتا تھا کہ تلوار اور نیزوں سے اس پر وار کریں، اس لیے ابن سعد کے حکم سے پتھروں کی بارش کی گئی۔ جناب قاسم نے فرمایا، افسوس ہے تم پر اے ابن سعد، اے بے حیا، تو نے ہمارے نوجوانوں کو قتل کر دیا، ہمارے بزرگوں کو پریشان کر دیا۔ اب ضروریات پیغمبر کے تھوڑے ہی افراد باقی رہ گئے ہیں، کیا تم اب بھی ظلم کرو گے؟ اب بھی خون بہاتے رہو گے؟ کیا ان بچوں اور بیویوں کے جن کے باپ بیٹے بھائی مارے جا چکے ہیں ان کو اپنے وطن جانے نہیں دو گے تاکہ وہ ایک طرف ہو کے زندگی گزار سکیں؟ عمر ابن بن سعد نے کوئی جواب نہ دیا۔ جناب قاسم نے پھر فرمایا، بے حیا ابن سعد، افسوس، تو دعویٰ تو اسلامی ہونے کا کرتا ہے لیکن اپنے گھوڑے کو پانی پلاتا ہے اور نواسہ رسول کو پیاسا رکھتا ہے، اور پانی بچوں پر بھی بند کر دیا ہے، حالانکہ بیویوں اور بچوں کی حالات پیاس سے تشویشناک ہے۔ ابن سعد نے ازرق سے جناب قاسم سے جنگ کرنے کو کہا کیونکہ کوئی لشکر والے اس سے جنگ کرنے کو تیار نہیں تھے۔ ازرق نے کہا، تم میری شجاعت کا مذاق اڑا رہے ہو، اس بچے سے جنگ کرنے کے لیے کہہ رہے ہو، کسی اور کو بھیجو جو اس کے مقابل ہو۔ ابن سعد نے کہا، تم اسے کم نہ سمجھو، خدا کی قسم اگر یہ پیاسا نہ ہوتا تو ہزاروں کو ایک ساتھ قتل کر دیتا۔ یہ فرزند حسن ہے اور علی کا پوتا ہے، تم جاؤ اور اس کی بہادری کا نظارہ دیکھو۔ ازرق شامی کے 4 بیٹے تھے اور اس ملعون نے ایک ایک کر کے جناب قاسم کے مقابلے میں بھیجا۔ ہزاروں دیکھا ازرق شامی، جناب قاسم نے ان 4 کو وصل جہنم کر دیا۔ اس کے بعد یہ ازرق شامی ملعون خود آیا جو کہ ہزاروں سواروں کے برابر سمجھا جاتا تھا، لیکن جناب قاسم نے اس کو بھی ڈھیر کر دیا اور موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ازرق شامی جسے پہلوان کو قتل کرنے کے بعد جناب قاسم واپس خیموں کی طرف لوٹے اور مولا حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے، چچا جان ایک گھونٹ پانی مل جائے تو اس لشکر کو ختم کر دوں۔ امام علی مقام نے جناب قاسم کو سینے سے لگایا اور اپنی انگوٹھی جناب قاسم کے منہ میں رکھ دی۔ اس کے بعد جناب قاسم میدان میں جانے لگے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا،
ایک دفعہ خیمے میں چلے جاؤ اور الوداع کر لو۔ خیمے میں آئے تو ماں نے استقبال کیا اور فرمایا، قاسم میں تم پر بہت راضی ہوں۔ پھر چہرے پر بہت بوسے دیے۔ اب جب جناب قاسم نے میدان میں جانے کا ارادہ کیا تو گھوڑے پر سوار ہوئے یوں ہی میدان میں آئے۔ یزید لشکر سے آوازیں آ رہی تھی، وہ دیکھو ازرق شامی کا قاتل دوبارہ میدان میں آ گیا ہے۔ لہذا جنگ کے ڈھول بجنا شروع ہو گئے اور ہر طرف سے حملہ کرنے کا اعلان ہوا۔ جناب قاسم کی نظر اس علم پر پڑی جو ابن سعد کے ہاتھوں میں تھا، لہذا شہزادہ نے حملہ کر کے علم تک پہنچنے کی کوشش کی، جبکہ وہ علم دشمن کے لشکر کے اندر تھا۔ جناب قاسم نے پہلے صف پر حملہ کیا، پھر دوسرے اور تیسرے صف کو چیرا اور حملہ کر کے راستہ بنایا، پھر چوتھی اور پانچویں صف پر جا پہنچے۔ حالت یہ تھی کہ آپ جس صف کے پاس بھی پہنچتے تو شہزادہ کے خوف سے خود بخود کھل جاتی اور دشمن خائف ہو کر جناب قاسم کو راستہ دے دیتے۔ جناب قاسم کو راستہ دے اور پیچھے سے صف دوبارہ بند ہو جاتی۔ جب پانچویں صف پر پہنچے تو جناب قاسم نے اپنے آپ کو لشکر کے بیچ میں گھرا ہوا پایا، لیکن آپ اب بھی اس بڑے لشکر کے علمدار تک نہ پہنچ سکے اور تمام لشکر نے شہزادہ کو محاصرہ کر لیا۔ ہر طرف سے نیزوں اور تلواروں سے حملہ آور ہو گئے، زخموں سے خون جاری تھا۔ لڑتے لڑتے جناب قاسم تھک گئے، بازوں کی طاقت کمزور ہو گئی، اور جب لشکر نے دیکھا جناب قاسم نے تو نہ جنگ کر سکتے ہیں اور نہ واپسی جا سکتے ہیں، بلکہ ان کی آواز تو خیموں تک بھی نہیں پہنچ سکتی، تو جناب پیادے فوجوں نے جناب قاسم کو راستہ بند کر دیا۔ جناب قاسم چاہتے تھے کہ لشکر کے محاصرے سے باہر نکل آئے، مگر گھوڑے کو اس قدر نیزے اور تیر لگ چکے تھے کہ گھوڑا گر گیا۔ جناب قاسم پیدل ہو چکے تھے۔ اسی دوران ابن سعد نے جناب قاسم کے سینے میں ایسا نیزہ مارا کہ وہ پشت سے باہر نکل آیا۔ جناب قاسم نے آواز دی، چچا جان میری مدد کو آؤ۔ جناب قاسم نے 3 بار مولا حسین کو آواز دی۔ پہلی آواز جب دی جب آپ تلواروں نیزوں سے چور چور گھوڑے پر سنبھل نہ سکے اور زمین پر تشریف لے آئے۔ آواز دی، چچا جان میری مدد کو آؤ۔ دوسری آواز اس وقت دی کہ جب لعین مولا حسین کی جناب قاسم کی طرف آمد کو دیکھ کر گھبراہٹ میں گھوڑے دوڑا رہے تھے تو جناب قاسم کی طرف قریب ہو رہے تھے۔ اور آخری آواز اس وقت دی کہ جب گھوڑے کلثوم آپ کے بدن پر پڑ رہے تھے تو مولا حسین تیزی سے مدد کو پہنچنا چاہتے تھے کہ گھوڑ سوار خوف سے بھاگنے لگے۔ اس کشمکش میں جناب قاسم کا جسم شدت میں ہی پامال ہو گیا۔ جب امام حسین جناب قاسم کے لاشے کی طرف قریب آئے تو بے اختیار گریہ کیا اور فرمایا، اے خدا، قوم کو اپنی رحمت سے محروم رکھ جس نے قاسم کا قتل کیا۔